جبکہ حدیث ہے نا امیدی کفر ہے. اس حدیث کو ریزرو کس کے لیے کر لیا ہے؟ ڈپریشن والے کے لیے. کیونکہ ڈپریشن میں اس کو جا کے حدیث سنا دو نا امیدی کفر ہے. یہ سنت جو ہے نکال کے پھینک دی ہے اور نا امیدیوں سے، نا امیدی کے کفر سے اپنے دلوں کو بھر دیا ہے. 5 وقت کے نمازی اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہیں. یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم مسلمان کس ٹائپ کے کفر میں آج اس زمانے میں مبتلا ہیں. اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز. السلام علیکم. مجھے بہت مسلمان ملتے ہیں جو کہ نا امیدی سے بھرے ہوتے ہیں، ہوپ لیسنس سے. جبکہ حدیث ہے نا امیدی کفر ہے. اس حدیث کو ریزرو کس کے لیے کر لیا ہے؟ ڈپریشن والے کے لیے. کیونکہ ڈپریشن میں اس کو جا کے حدیث سنا دو نا امیدی کفر ہے. اور خود جو ہے نا امیدیوں کے سمندروں کے تہ در تہ دبے ہوئے، لیئر اپون لیئر دبے ہوئے، اور امید کی ایک لائٹ بھی نہیں آ رہی اگر ہاتھ آگے بڑھائیں. ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ نا امیدی کا جو کفر ہے اس میں ہم ایسے دبے ہوئے ہیں. حدیث میں نا امیدی کفر ہے. دیکھیے اس چیز کو جو ہے ہم مسلمان اس دور میں، اس وقت میں کس طریقے سے اپروچ کریں اپنے حالات کو. یہ کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ایک ایمان والے کا. یہ میں ملا نصر الدین کے ایک اور قصے سے آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے ایک بار کیا ہوا، ملا نصر الدین جو ہیں ایک دہی کا کنڈا لیے، دہی کا پتیلا لیے، جو ہے تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، پونڈ کے بغل میں. اور وہ تھوڑا سا دہی نکالتے تھے، پھر تالاب میں ڈال دیتے تھے، پھر سوچنے لگتے تھے. پھر تھوڑا سا دہی نکالتے تھے، تالاب میں ڈالتے تھے، پھر سوچنے لگتے تھے. اور ایسے وہ کر رہے تھے. تو ان کے ایک پڑوسی نے دور سے دیکھا کہ یہ کر کیا رہے ہیں. وہ آیا ان کے پاس، انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑی دیر سوچتے ہیں، پھر تھوڑا سا دہی نکالتے ہیں، پھر تالاب میں ڈال دیتے ہیں، پھر یہ آپ سائیکل چلا رہے ہیں. تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ملا نصر الدین نے جواب دیا، میں اس تالاب کو دہی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو جو ان کا پڑوسی تھا وہ ہنسنے لگا. اس نے کہا کہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، ایسا تھوڑنا بنتا ہے دہی، تالاب تھوڑنا دہی بنتا ہے. تھوڑا سا دودھ لو، اس میں یا تو دہی ڈالو یا کھٹائی ڈالو، اور پھر ایسے وہ دہی بنانے کا پروسیس ملا نصر الدین کو سمجھانے لگا. ملا نصر الدین نے کہا پر سوچو تو صحیح، سوچو، جسٹ امیجن، ویژولائز، اگر یہ تالاب دہی بن جائے. اب کوئی بولے یہ ایک چھوٹا سا جوک ہے، ایک سلی جوک ہے، پر جو آدمی وزڈم کیری نہیں کرتا اس کو یہ باتیں سلی جوک ہی لگتی ہیں. یہ بہت گہری باتیں ملا نصر الدین کی. ملا نصر الدین کیا سکھا رہے ہیں؟ ملا نصر الدین یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ بھائی، مجھ کو، آپ کو، اسپیشلی آج کے دور کے مسلمانوں کو اگر ہم بولیں کہ وہ ہمیں اگر مخاطب کر رہے ہیں تو ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تم سے یہ کوشچن نہیں کرے گا کہ تالاب کو دہی بنائے یا نہیں بنایا. وہ کہہ رہے ہیں اللہ مجھ سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ تو نے تالاب کو دہی بنایا یا نہیں بنایا، پر اللہ مجھ سے یہ کوشچن کرے گا کہ تو نے تالاب کو دہی بنانے کی کوشش کری یا نہیں کری، تو نے اپنا دہی اس میں ڈالا یا نہیں ڈالا. اللہ قیامت والے دن آپ سے یہ سوال نہیں کرے گا، آج کے دور کے مسلمانوں کو میں کہہ رہا ہوں، کہ تم نے حالات کو بدلا یا نہیں بدلا، پر تم سے یہ سوال کرے گا کہ تم نے حالات کو بدلنے کی کوشش کری یا نہیں کری، تم نے اپنا دہی تالاب میں ڈالا یا نہیں ڈالا. اور وہ کہہ رہے ہیں اپنے پڑوسی کو پر سوچ تو صحیح، اگر یہ تالاب بن جائے. کیا مطلب؟ میں نا امید نہیں ہوں گا، نا امیدی کفر ہے. میں سوچتا رہوں گا کیا پتہ بن جائے، کیا پتہ بن جائے. مانو وہ کہہ رہے ہیں اللہ کو تو کن ہی کہنا ہے، کن فیا کن. اللہ بولے گا ہو جا اور یہ تالاب دہی ہو جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں میں نا امیدی میں نہیں جاؤں گا، نا امیدی کفر ہے. دیکھیے حالات کچھ بھی ہوں، آپ کا کام حالات کو بدلنا نہیں ہے، آپ کا کام حالات کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے. اب حالات کیا ہیں؟ میں کہیں بھی جاتا ہوں، ہمارے مسلمانوں میں سب لوگ یہی گانا گا رہے ہیں، ہم دشمنوں سے گھرے ہیں، دشمنوں سے گھرے ہیں، دشمنوں سے گھرے ہیں. تو بھائی اللہ ہمیں فارمولا بتاتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھرے ہوئے تھے، ویسے ہم بھی گھرے ہوئے. اگر کوئی بولے کہ ہم ویسے ہی گھرے ہوئے ہیں، جبکہ میں مانتا نہیں ہوں کہ ہم ویسے گھرے ہوئے ہیں، پر کوئی بولے ہم ویسے ہی گھرے ہوئے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھرے ہوئے ہیں، تو بھائی ان کا فارمولا لگا لو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. انہوں نے 17 سال میں خون کے پیاسے دشمنوں کو اپنا جگری دوست بنا لیا. یہ کون سکھائے گا دشمنوں کو دوست بنانا؟ مطلب سلیکٹیولی ہم نے قرآن کی آیتیں اور سنتیں جو ہیں اگنور کر دی ہیں، ہٹا دی ہیں. قرآن شریف میں آتا ہے یہ فارمولا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز کیا دشمنوں کو جگری دوست بنانے کے لیے، خون کے پیاسے دشمنوں کو جگری دوست بنانے کے لیے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. اچھائی برائی جیسے نہیں ہے، برائی کا بدلہ احسان سے دو اور تم دیکھو گے کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا جگری دوست بن جائے گا. اور نہیں ہوتی خوش نصیبی کسی کو حاصل سوائے صبر کرنے والوں کو. اور اگر شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو فوراً میری پناہ میں آ جانا، میں سب سننے والا، سب جاننے والا ہوں. دیکھیے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ برائی کا بدلہ احسان سے دو. دشمن تم کہہ رہے ہو گھرے ہوئے دشمنوں سے وہ برائی کر رہے ہیں،
दुश्मन तुम पहचानते कैसे हो कि कोई तुम्हारा दुश्मन है? जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तब तुम कहते हो अच्छा ये मेरा दुश्मन है। अल्लाह यही कह रहा है कि वो बुराई करें, तुम एहसान से उसका जवाब दो, और तुम देखोगे कि इस दौर के जो मरदूद उमर हैं, जो तलवार लेके निकले हुए हैं, वो तुम्हारे हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे चेंज हो जाएंगे। कि इस दौर के जो आज खालिद बिन वलीद है, मरदूद खालिद बिन वलीद, वो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु बन जाएंगे। ये कौन सिखाएगा? ये सुन्नत जो है निकाल के फेंक दी है, और नाउमीदियों से, नाउमीदी के कुफ्र से अपने दिलों को भर दिया है कि ये जो लोग हैं जो हमें घेरे में, जिनको हम कहते हैं दुश्मन 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 दुश्मन, ये कभी तब्दील नहीं होंगे, ये कभी नहीं बदलेंगे। ये शैतान ने हमारे दिलों को कब्जे में ले रखा है, मुट्ठी में ले रखा है, और अपना कुफ्र इसमें भर रखा है, और हमें एहसास नहीं है। 5-5 वक्त के नमाजी इस एटीट्यूड के साथ हैं। ये सोचने वाली बात है कि हम मुसलमान किस टाइप के कुफ्र में आज इस जमाने में मुब्तला हैं, कि हम ये सोचते हैं कि आज ये जो दुनिया है, जो हमारे लिए दिल में बुरा रख के सोचिए बैठी है, वो कभी बदल नहीं सकती है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी कि हम नाउम्मीदी से नहीं भर सकते। आज के दुश्मन कल के हमारे दोस्त हो सकते हैं, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ कि जो दुश्मन थे वही दोस्त बन गए।